دوست مینلی یونائٹڈ اسٹیٹس سے تشریف لائے ہیں. یہ وہ تمام دوست ہیں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور وہ اپنے ویوز شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ, اور ہم بھی ڈیفینیٹلی اپنے ویوز ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اور جو ہیومن رائٹس کے افیئرز ہیں آل اوور دی ورلڈ اس پہ بات ہوگی, اور خاص طور پہ پاکستان کے پرسپیکٹو میں اور یو ایس اے میں. تو ہمارے ان دوستوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمارے درمیان ایک ایسے دوست موجود ہیں جو وہاں پہ پین فزیشین ہیں نیو یارک میں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک, اور فاؤنڈر ہیں نو اور نیو موومنٹ کے, اور انہوں نے ایک پازیٹیو تھنکرز کلب بنایا ہوا ہے, اور یہ بیسیکلی جو پروجیکٹ ہے جس پر کام کر رہے ہیں وہ ڈیموکریسی ہے. میں آپ کی بھرپور تعلیم میں ڈاکٹر نصر شاہد صاحب سے ملتمس تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. Assalamu alaikum. I want to thank Chaudhry Ishtiyaq Saab for giving me opportunity to speak with you. اصل میں جی پچھلے ایک سال سے پاکستان سے جو خبریں آ رہی تھیں وہ بڑی ہی تشویشناک تھیں. we have concerns, اور وہ کنسرنز آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ ایک دوسرے کو پوسٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. وہاں ہمارے ڈاکٹرز کی ایک بیفور آئی پروسیڈ فردر, ڈاکٹر راشد صاحب پلیز تشریف لائیں گے اوپر. ڈاکٹر راشد صاحب ہمارے سینٹ کیتھرین ہاسپٹل میں وہاں واسکولر سرجری کے چیئر پرسن. تھینکس فار کمنگ. اصل میں ہمارے اور بہت سارے دوست ہیں جو آئے ہوئے ہیں لیکن ہمارا ٹائم بڑا تھوڑا سا تھا تو وہ اسکیٹرڈ ہیں. ہم نے کہا کہ ہم کچھ جگہوں پر جائیں گے, کچھ جگہوں پر وہ چلے جائیں گے. تو ایک سال میں جو خبریں ہمیں آ رہی تھیں, ہم تو پروفیشنل ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تو ہم میں سے ہر ایک ہے. اگر ہم ہیومن ہیں, ایوری ون آف اس از اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ. اگر ہم ہیومن رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہم, تو یہ ایک سب ہیومن بات ہے. تو ویسے ادروائز وی آر آل آرڈینری سٹیزنز, نو پولیٹیکل ایفیلیشن, کوئی اس طرح کی بات نہیں. پسند ناپسند تو ظاہر ہے ہر شخص کی ہوتی ہے, لیکن ہمارا زیادہ کنسرن یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح جا رہا ہے جیسے ایک جہاز جو ہے پانی میں ڈوب رہا ہو. اب کوشچن یہ ہے کہ جب پاکستان کا سفینہ ڈوب رہا ہے تو ہم کنارے پہ بیٹھ کے بڑے اپنے ایئر کنڈیشن ہالز میں, اپنے پروفیشنز میں, اپنے بچوں میں بڑے کمفرٹیبل لائف میں بیٹھ کے بے بسی کا اظہار کریں, ریگریٹ کریں یا کچھ کریں. دیکھیے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اباؤٹ 10 ملین ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ. 10 ملین بہت سارے ملکوں کی آبادی نہیں ہے, اور خاص طور پر نارتھ امریکہ میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ نارتھ امریکہ کی پاپولیشن کے 1% میں, اوپر 1% میں اپنی ویلتھ اور افیکٹ کے لحاظ سے. ایک بندہ جو یہاں سے جاتا ہے, جب سسٹم اسے اچھا ملتا ہے تو پاکستانی کی جو صلاحیت سامنے آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے بجائے آگے جانے کے پیچھے کی طرف جایا جا رہا ہے. لیکن ان ساری چیزوں میں جو چیز ہمیں پریشان کر رہی تھی وہ تھا فیئر. لوگوں میں فیئر ہے. آپ کال کریں تو وہ کہتے ہیں جی بھائی یہ بات نہیں کرنا, ہو سکتا ہے ہمارا فون ٹیپ ہو رہا ہو, سوری. اور وہ فیئر جب ہم نے فگر آؤٹ کیا نا جی, تو پھر ہم لائک مائنڈیڈ دوست جو لانگ آئیلینڈ نیو یارک میں رہتے ہیں, ہم نے کہا جی وی مسٹ ڈو سم تھنگ. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا جائے. اگر کسی انسان کو فریلی اپنی چوائس کی اجازت نہیں ہے
تو یہ انسان کی جو تخلیق ہے اس کی جو سکیم ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اس بات پر کہ یو کین ڈو واٹ ایور یو لائک. اگر آپ نے کافر بننا ہے تو کافر بن جائیں، اگر آپ نے مومن بننا ہے تو مومن بن جائیں. یہ جو فریڈم ہے یہ انسان کو سب سے پہلے دی گئی ہے، اس کے بعد اسے انسان قرار دیا گیا ہے. اور ہمارا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے وہاں کسی قسم کی فریڈم نہیں ہے. ویسے کھانے پینے کی فریڈم ہے، ہم نے یہاں دیکھا کہ ریسٹورینٹس بھرے ہوئے تھے اور باقی چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں، لیکن پسند کی فریڈم تو ہے. لیکن اگر آپ کسی کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو ہمیں بس سوال ہوا کہ ہم کیا کریں. ڈاکٹرز کا ایک فورم ہے، اس پہ مختلف چیزیں آ رہی تھیں. کہا گیا کہ جی آپ ہیومن رائٹ واچ ڈاگ کو کال کریں، آپ جو ہیں اپنے سینیٹرز کو بتائیں کہ پاکستان میں یہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں. اب دیکھیں پاکستان کی برائی کرنا ایک پاکستان کے لیے ویسے ہی ایک ٹارچر ہے. ہمارا تو پرائیڈ ہے نا جی، ہماری آئیڈینٹی ہے، دیز آر پاکستانی امریکنس. امریکہ میں ہر آدمی کی ڈوئل آئیڈینٹی ہے، صرف ہماری نہیں. آئرش امریکن، جرمن امریکن، انڈین امریکن، افریقن امریکن، ہر آدمی کی کوئی ایک دوسری آئیڈینٹی ہے، اینڈ دے آر ویری پراؤڈ آف اٹ. تو ہمارا تو پرائیڈ ہے پاکستان. اب ہم اس کی شکایت کیا کریں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سب ہیومن ہو گئے، لیکن اس کا امپیکٹ بھی نہیں ہے. دیکھیے دنیا والے چاہے وہ جتنے بھی اچھے ہوں وہ آپ کی اس وقت تک ہیلپ نہیں کریں گے جب تک آپ نہ کھڑے ہو جائیں. دیٹس اٹ. آپ نہیں کھڑے ہوتے تو باقی سارے لوگ جو ہیں وہ تماشائی بن کے دیکھتے رہیں. ان کے لیے یہ خبر ہے کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے. تو ہم نے ایک سکیل بنائی 0 to 10 اور ہم نے کہا کہ ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کا آؤٹ کم 0 to 10 سکیل پہ 5 سے کم ہے، سوائے اس بات کے کہ ہم پاکستان میں فیئر کی فضا کو ختم کریں. اگر فیئر کی فضا ختم کریں گے تو لوگوں میں اتنا شعور ہے کہ وہ اپنا حق خود لے لیں گے. اب فیئر کی فضا کو کیسے ختم کیا جائے؟ فیئر کی فضا کو صرف وہ شخص ختم کر سکتا ہے جو اپنے دل سے فیئر نکال لے. اگر آپ کے دل میں کسی قسم کا فیئر ہے، اگر آپ کمپرومائزڈ ہیں، اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے، آپ کسی کا فیئر نہیں مٹا سکتے. تو سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ میرے دل میں کوئی فیئر تو نہیں ہے. الحمدللہ آئی فاؤنڈ آئی ڈونٹ ہیو اینی فیئر. دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہیے. اگر ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے تو ہم جو مرضی باتیں کرتے رہیں، تقریریں کرتے رہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے لگا. تو اب کمفرٹ زون سے اوورسیز پاکستانیوں کو نکالنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن آپ یقین کریں یہ 25 دن کی موومنٹ ہے، ناؤ اور نیور، بائی این انونیمس پرسن who has no political kind of baggage or anything, and people from all over the world they start calling me. اور الحمدللہ ہم نے کہا کہ ہم 1000 پاکستانیوں کو لے کر پاکستان جائیں گے. اب 1000 پاکستانیوں کو 20-25 دن میں تو نہیں لایا جا سکتا، تو ہم نے کہا ابھی چلتے ہیں جو بھی آتا ہے. تو 100+ لوگوں نے ہم سے کمٹ کیا. ان میں سے کچھ رہ بھی گئے، کچھ کو ہم نے منع کیا کہ آپ نہیں جائیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آنا چاہتے تھے. دیکھیے انسان کی سب سے خوبصورت اور ریفائنڈ چیز اس کا جذبہ ہوتا ہے. جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ انسان کی سب سے خوبصورت چیز ہوتے ہیں. اور پاکستان اوورسیز پاکستانیوں میں نے وہ جذبہ پچھلے 35 ایئرز جب سے میں ملک سے باہر نکلا ہوں میں نے اتنا جذبہ نہیں کبھی دیکھا. مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر اس وقت کچھ نہ کیا جاتا تو یہ جو جذبہ ہے، یہ جو اینگر، فرسٹریشن، یہ جو انگزائٹی ہے، یہ آہستہ آہستہ بے دلی میں تبدیل ہو جائے گی، ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گی. اور لوگ کہیں گے کہ چھوڑو جی پاکستان کو، لیٹس انجوائے ہیئر. اگر پاکستان والے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے تو وائی ٹو وری اباؤٹ اٹ. تو میں نے کہا یہ پاکستان کا بہت بڑا لاس ہوگا. یہ اس سے بھی بڑا لاس ہے جو یہاں سے منی لانڈر ہو کے جاتی ہے، کیپٹل فلائٹ ہو کے جاتا ہے، کہ ہیومن برین جو پاکستان کے اندر ہے وہ یہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہے،
اور جو باہر کا ہیومن برین پاکستان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان سے کٹ آف ہو گیا ہے. اس سے بڑا پاکستان کا کوئی لاس نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اس لیے موومنٹ چلائی ناؤ اور نیور. ہم نے کہا بھائی جس بندے نے کچھ کرنا ہے آ جاؤ ہمارے ساتھ. ہم چلتے ہیں پاکستان اور جا کے کچھ کوشچنز اٹھاتے ہیں. ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ تو اس لیے چونکہ سب سے بڑا یہ کوشچن جو ہے وہ لیگل فریٹرنیٹی سے کرنے کا ہے. ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ دوسرا کوشچن ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو روکنے کا کام کس کا ہے اجتماعی طور پر. اور تیسرا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ اگر سوسائٹی میں ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں اچانک کوئی بندہ آ جاتا ہے اور چونکہ آپ نے سوشل میڈیا پہ کچھ لگایا ہے، چونکہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کسی کو پسند نہیں ہے، تو آپ کو جو ہے وہ بیہائنڈ بار کر دیا جاتا ہے، یا آپ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، یا آپ کو ہراس کر لیا جاتا ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اریسٹ کیا جائے، اور یا پھر آپ کو فیئر کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے. تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ دا کانسیکوینسز فار دا پیپل، کانسیکوینسز فار دا اکانومی، کانسیکوینسز فار دا پرسن ہو از ڈوئنگ اٹ. کیا اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں. اگر ہیومن رائٹ وائلیشنز پہ وائلیٹ کرنے والوں کو آپ چھوڑتے رہیں گے تو پھر تو آپ کو عدالتیں بند کرنی پڑیں گی. ہیومن رائٹ وائلیشنز پہ اگر خاموش رہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے کالے کوٹوں کو کلرفل کروانا پڑے گا. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. وی ہیو ٹو چینج آور اسٹیٹس. لیٹس ڈکلیئر کہ لیو. اور پھر مجھے یہ بھی خیال آیا کہ ہیومن رائٹس کے متعلق ہر کوئی، ہم اویئرنیس کی مہم پہ نہیں آئے کہ لوگوں کو اویئر کریں. آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کانسٹیٹیوشنز کو، لا کو. ہمیں یہ پتہ ہے کہ تقریباً ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ بعض لوگ ہمیں ہیومن نہیں سمجھتے. دیٹس دا ڈائلیما. تو دیکھیے ہم تو ادھر آ گئے ہیں اور الحمدللہ ہم نے اسلام آباد میں سیمینار کیا ہے اور اس میں ہم نے ہر طبقے کے لوگوں کو بلایا. ہر طبقے نے اپنا اظہار کیا ہے. وی لیٹ دیم ڈو اٹ. اور اس کے ذریعے سے ہم نے اپنی آواز کو باہر کی طرف کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن دیکھیے پاکستان کے لیے کچھ بھی کرنا ہو، میرا خیال ہے کہ اس میں 3 C's بڑے ضروری ہیں. پہلا C کریڈیبلٹی. اگر آپ کوئی اجتماعی کام کر رہے ہیں تو آپ کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. دوسرا C آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں. آپ آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے میں تبصرہ انالیسس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے لگا. اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں. اور تیسرا C کانفلکٹ آف انٹرسٹ. آپ اس اجتماعی کام کے بدلے میں کچھ نہ مانگیں، حتیٰ کہ ریکگنیشن بھی نہ مانگیں. تو الحمدللہ ہماری جو ناؤ اور نیور موومنٹ ہے اس میں جو آدمی آتا ہے اس کو ہم سب سے پہلے یہ بات بتاتے ہیں، دیکھو یہ 3 C's ہیں، اس کے بدلے میں آپ نے کچھ نہیں مانگنا. ہم اپنا خرچ کریں گے، ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے. ہم جو ہے آواز اٹھائیں گے، فیئر ختم کریں گے، اپنی سی کوشش کریں گے. کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم خالی نہیں بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنے کیریئرز کے ٹریپ میں. ہم جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تبصرے نہیں کر رہے تھے. تو لیٹس ڈو دیٹ. تو الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے پورے اوور دا ورلڈ ہمارے چیپٹرز بن گئے ہیں. اس وقت ہمارے 20 چیپٹرز ہیں USA میں. جب تک میں آیا تھا یہ چیپٹرز روزانہ کی بنیاد پہ بن رہے ہیں. 20 چیپٹرز ہمارے USA میں بن گئے ہیں. 10 چیپٹرز ہمارے کینیڈا میں بن گئے ہیں. یورپ میں بہت سارے کنٹریز میں، سویڈن میں، اسکینڈینیوین کنٹری کا علیحدہ ہم نے بنایا، UK میں، آئرلینڈ میں، ماشاءاللہ ہالینڈ میں، اور اسی طرح آسٹریلیا میں اور ملائیشیا میں. اور آپ حیران ہوں گے کہ لوگ جب کال کرتے ہیں مجھے اور میں ہر کال کو خود لیتا ہوں. آئی انٹرویو دا پرسن. آئی آسک دیم وٹ ڈو یو ڈو، وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اور ماشاء اللہ اتنا جذبہ ہے کہ اگر باہر سے امیجن کیجئے کہ باہر سے اوورسیز پاکستانی آتے ہیں اور اندر سے لائرز کھڑے ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ فیئر رہ سکتا ہے. یہ ہمارا کیلکولیشن ہے کہ فیئر نہیں رہ سکتا.
دیکھیے ہیومن رائٹس کی جب ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ الیکشن میں کون جیتتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ فرسٹ ٹائم اوورسیز پاکستانی آپس میں کنیکٹڈ ہوئے ہیں وہ لوگ جو سنسیئر ہیں. وہ لوگ جو سنسیئر ہیں, آپ دیکھیے جو سنسیئر لوگ ہیں چاہے تھوڑے سے بھی ہوں, آپس میں کنیکٹڈ ہو جائیں تو دے کین انویسٹ انٹو پاکستان. اور یہ جو ڈیٹ ہے, یہ جو اکنامک پرابلمز آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو اور دوسرے پرابلمز کہہ رہے ہیں, آئی تھنک دیٹس اے میٹر آف ویکس ٹو منتھس دیٹ کین بی ریزالوڈ. تو آئی تھنک اس سارے پرابلمز میں ایک پازیٹیو ایلیمنٹ آ سکتا ہے, لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اوورسیز پاکستانی مل کے پاکستان آئیں اور پاکستان میں لوگ اپنے ضمیر کی آواز پر کھڑے ہو جائیں. دیٹس اٹ. ہمارا سمپل سا میسج ہے, لیٹس ڈسپیل دا فیئر. تھینک یو ویری مچ.